السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیزات کو خوش آمدید۔ آئیے اس سیشن میں سب سے پہلے ہم آغاز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آپ تمام عزیزات طالبات کو خوش آمدید. آج انشاءاللہ ہمارا واٹ از ایمان کے تحت دوسرا لائیو سیشن ہوگا انشاءاللہ معلمہ اس میں ہماری اس لیکچر پہ اور ایمانیات پہ ہماری مکمل رہنمائی کریں گی. اس کے ساتھ ہی تمام طالبات اپنے سوالات بھی ساتھ ساتھ تیار کرتی رہیں. انہیں جو بھی سوال کردہ ہوں انشاءاللہ آپ سے آخر میں تمام سوالات کو لیا جائے گا. بلا تاخیر ہم اپنی معلمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ معلمہ آپ اپنا لیکچر شروع کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آج کا لیکچر ایمان کا پہلا رکن ایمان باللہ کے عقلی دلائل پر ہے. ہم خدا کو اس لیکچر کے اندر اپنی عقل سے اور قرآنی آیات کے ذریعے سے سمجھیں گے اور پھر ہم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ خدا جس پر ہم ایمان لائے ہیں وہی حقیقی اور سچا رب ہے. ہم نے لفظ خدا اس لیے چنا کیونکہ ابھی ہم نے پروف نہیں کیا کہ وہ اللہ ہے. انشاءاللہ جب ہم آگے جو لیکچر ہے اس میں جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ سیشن تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جس خدا پر ہم ایمان لائے ہیں وہ اللہ ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں آج کے لیکچر کا ایجنڈا. آج کے لیکچر کے اندر ایمان باللہ کے عقلی دلائل پیش کیے جائیں گے. خدا کو 3 سٹیجز میں سمجھا جائے گا. خدا کے وجود کا ثبوت کہ خدا اس کائنات میں موجود ہے. کس طرح سے؟ تخلیق کائنات اور نظم کائنات کے ذریعے سے. دوسرا سٹیپ خدا کی وحدانیت کا ثبوت کہ وہ ایک ہے. وہ بھی عقل سے بھی ثابت کریں گے اور قرآنی آیات کے ذریعے سے بھی. اور تیسرا سٹیپ خدا کی شناخت، وقفیت، جان پہچان. اس میں ہم دیکھیں گے 2 چیزوں کو، ایک انبیاء کا صادق اور امین کردار اور دوسرا معجزات. اور لاسٹ میں شعوری اور غیر شعوری ایمان میں فرق کو واضح کیا جائے گا. تو نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں خدا کو سمجھنے کے لیے عقلی دلائل اور پھر اس کے بعد قرآنی آیات کے تھرو بھی سمجھا جائے گا ان تینوں سٹیپس کو. خدا ہے یعنی خدا موجود ہے اور خدا ایک ہے اور اس کی شناخت، اس کی جان پہچان. یہ 3 مرحلے ہیں خدا کو ثابت کرنے کے لیے اپنی عقل سے. تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے خدا موجود ہے. خدا اس کائنات میں موجود ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خدا کائنات میں موجود ہے؟ اس کی موجودگی کیسے ظاہر ہوگی؟ ظاہر ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، تو پھر کس طرح سے پتہ چلے گا؟ تخلیق کائنات سے. تخلیق کائنات سے اس کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو ایک خاص ٹائم کے بعد وجود میں آئے، یعنی ایک خاص ٹائم سے پہلے وجود میں نہیں تھی اور پھر وجود میں آئی ہے، تو وہ مخلوق ہوتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے، یعنی اس کا بنانے والا ہوتا ہے. جیسے ہمیں اپنے گھر میں دیکھیں کرسی، میز، صوفہ، بیڈ وغیرہ ہے، تو ایک خاص ٹائم سے پہلے وہ موجود نہیں تھے. ان کو کسی نے تخلیق کیا اور یہ مخلوق ہیں اور ان کا کوئی بنانے والا ہے. ظاہر ہے جس نے ایجاد کیا ان چیزوں کو بنایا ہے، تو وہ چیز مخلوق ہوتی ہے اور اس کا بنانے والا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. تو یہ جو کائنات ہے یہ بھی ایک خاص ٹائم سے پہلے وجود میں نہیں تھی. قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا، لیکن سائنس نے اب ہمیں جا کے 19ویں صدی میں بتایا
کہ یہ کائنات بگ بینگ ایک بڑے دھماکے سے مار سے وجود میں آئی ہے. اس سے پہلے اس کا وجود وہ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے اس کا وجود، لیکن سائنس نے اب یہ حقیقت ہم پہ واضح کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، یعنی ایک نقطے میں بند تھے. اتنی طاقت تھی ایک نقطے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھاڑ کے جدا جدا کر دیا، اس نقطے کو پھاڑ کے جدا جدا کر دیا، اور ہر چیز کی تخلیق پانی سے کی. کیا یہ کافر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو 1400 سال پہلے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کائنات جو ہے وہ ایک بڑے دھماکے بگ بینگ سے مار سے وجود میں آئی ہے. تو اس سے خدا کی موجودگی ہمیں واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ نظم سے بھی خدا کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں، چاہے وہ ادارہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ملک ہے، وہ بغیر ناظم کے نہیں چل سکتا ہے. وہ کوئی وہاں پر چلانے والا موجود ہوتا ہے تبھی وہ جگہ چلتی ہے، ورنہ نہیں چل سکتی. تو ہم دیکھتے ہیں کائنات کے اندر بہت ہی باریک نظام ہے، بہت باریک نظم ہے، اور یہ نظم خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نظام کائنات کا ایک جال بچھا ہوا ہے سیاروں ستاروں کا، گلیکسیز کا، بلیک ہولز کا. تو اس سے واضح ہوتی ہے خدا کی موجودگی. ہم مزید دیکھتے ہیں دلائل نظم کائنات اور تخلیق کائنات سے کہ وہ کائنات میں جو چلا رہا ہے وہ ناظم ہے، اس کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے نظم سے. اور اس کے علاوہ تخلیق کائنات سے جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہر وہ چیز جو ایک وقت کے بعد وجود میں آتی ہے تو وہ مخلوق ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے اور اس کا مقصد بھی ہوتا ہے. تو جو ناظم ہے وہ جس جگہ بھی ناظم ہوگا وہاں پر ایک نظام آپ کو نظر آئے گا چلتا ہوا. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ کائنات کا خالق اور اس کے نظام کو چلانے والا بھی کوئی ہے. اور چونکہ نظم کوئی باشعور ہستی ہی قائم کر سکتی ہے، اس لیے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کائنات کا ناظم ایک باشعور ہستی ہے، کوئی بے جان طاقت یا کوئی شے نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ ہے کہ ہر شے جو وجود میں آتی ہے ایک خاص ٹائم کے بعد وہ خالق اس کا ہوتا ہے اور وہ مخلوق ہوتی ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کائنات اور اس میں موجود ہر شے کا بھی کوئی خالق ہے. چونکہ تخلیق کوئی باشعور ہستی کر سکتی ہے، اس لیے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ خالق ایک باشعور ہستی ہے، کوئی بے جان طاقت یا شے نہیں. اب قرآنی آیات سے ہم دلائل لیتے ہیں خدا کی موجودگی کے. واقعہ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے تو کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ جو گندے پانی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہی ہیں؟ واقعہ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اس کے بونے والے، اس کے اگانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ تو اس طرح کی بے شمار آیات ہیں قرآن کے اندر جو خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جو ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تخلیق کائنات کے حوالے سے. جاسیہ کی آیت نمبر 45 ہے، اور خود تمہاری پیدائش میں اور جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں. اب یہ ہیں اللہ کی آیات جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے آ جانے کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟
پھر سورۃ انبیاء کی 31-32 آیات، یہ آیات ہیں: ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگیں، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھی تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ حدید کی آیت نمبر 4 اور 5، جس میں اللہ فرماتا ہے: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر چڑھتی ہے۔ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ اس سے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ خدا کو سمجھنے کے لیے عقل سے دوسرا جو سٹیپ ہے وہ خدا کی وحدانیت ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ خدا جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں وہ ایک ہے؟ اس کی موجودگی تو ہمیں کا ثبوت تو ہمیں مل گیا کہ وہ موجود ہے کائنات میں، لیکن وہ ایک ہے کس طرح سے پتہ چلے گا؟ کائنات کا نظام اس بات پر بہت بڑی دلالت ہے کہ وہ ایک ہے، کیونکہ کوئی بھی جگہ، چاہے ادارہ ہے، سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ملک ہے، ایون کہ گھر ہے، گھر کا سربراہ بھی ایک ہے۔ تو جہاں دو ہو جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس کائنات کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے؟ کوئی سب چیزیں جو آسمان میں ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر نہیں کھاتا۔ سائنس بتاتی ہے آج کہ جو زمین ہے وہ مطلب اتنی سی مقدار میں، 1/1000ویں حصے کے برابر بھی مقدار میں وہ اپنے ٹائم پر نہ پہنچے گی تو اس دنیا کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں نظم سے پتہ چلتا ہے کہ خدا واحد ہے، ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے: نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ٹکر نہیں کھا رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں وہ ستارے ٹوٹتے ہیں اور گرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ان کے ٹوٹنے سے، گرنے سے کوئی نظام میں رد و بدل آ رہا ہے؟ جیسے اسکول ہے، اسکول کے نظام کا کرسی چیئر کوئی ٹوٹ جاتی ہے یا میز ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ لے کر آ جاتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ پورا نظام دھرم بھرم ہو گیا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اس میں، ستاروں کا ٹوٹنا، اور ظاہر ہے ٹوٹے گا تو پھر نیا آ جائے گا۔ پھر یہ آیت ہے سورۃ انبیاء کی 22: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اب خدا کی وحدانیت بھی ہم پر واضح ہو گئی کہ وہ واحد ہے، کس طرح سے؟ نظم کے تھرو۔ نیکسٹ جو ہے وہ خدا کی شناخت کا ثبوت ہے، وہ بھی ہم نے یہاں پر واضح کرنا ہے کہ وہ خدا جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں وہی حقیقی خدا ہے، وہی سچا خدا ہے۔ اس کی شناخت کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جان پہچان، واقفیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جان پہچان کس طرح سے ہوگی؟ اس کے لیے 2 ID کارڈ ہیں۔ ہم کسی ملک کے شہری ہیں، ہماری شناخت ہے، تو ہمارے پاس ID کارڈ ہوتا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کس ملک کے شہری ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اپنی شناخت کروانے کے لیے 2 ID کارڈ اپنے رکھے، ایک انبیاء کا صادق اور امین کردار اور دوسرا معجزہ۔ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ انسانیت کی بھلائی کے لیے چنتا تھا، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے چنتا تھا، ان کی طرف رسولوں کو یا نبیوں کو بھیجتا تھا، تو ان کا کردار سب سے پہلے قوم والے ان کا کردار دیکھتے تھے، ان کا کردار کس طرح سے ہے۔ تو جو انبیاء ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا تھا، اور وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوتے تھے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو انہوں نے اپنے کردار کی گواہی پیش کی قوم والوں کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ کوہ صفا پہ چڑھ کے کہ اس کے پیچھے سے اگر میں کہوں دشمن کی فوج آ رہی ہے تم مان لو گے؟ تو سب نے کیا کہا کہ ہم مان لیں گے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا۔ لوگ نبوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اس لیے جب وہ کوئی بات کرتے تھے تو وہ ان کا کیونکہ کردار قوم والوں کے ساتھ ہوتا تھا اور بے داغ کردار ہوتا تھا، ان کی جوانی لڑکپن یعنی 40 سال تک کا ٹائم قوم کے اندر گزرتا تھا، اور ان کو سب سے پہلے قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اپنے رشتہ دار کے ان کو سمجھائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کو نبوت ملی تو اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، تو ان کے چچا جو تھے ابو لہب، ابو جہل، کیا وہ ان کو جانتے نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ کے کردار پہلے پیش کیا نا، خدا کی شناخت کو واضح کرنے کے لیے، واقفیت حاصل کرنے کے لیے کردار پیش کیا، اپنا کردار پیش کرتے تھے۔ اور پھر جب واقعہ معراج ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا اس طرح سارا واقعہ، تو یہ کہنے لگے، مطلب انہوں نے سمجھا قریش مکہ نے شاید یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کی گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تم جھگڑتے ہو اس سے اس معاملے میں جو وہ دیکھ کر آیا ہے، یعنی آنکھوں دیکھا ہے واقعہ، تو تم اس بارے میں اس سے جھگڑتے ہو، حالانکہ کردار سامنے ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر جو دوسرا ID کارڈ ہے اللہ کی شناخت کو واضح کرنے کا، وہ معجزات ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو معجزات دیتا تھا، اور معجزہ اس کا مطلب ہی ہے دشمنوں کو عاجز کر دینے والی چیز، یعنی دشمن جھک جاتے تھے، ان کو ماننا پڑتا تھا کہ یہ حق ہے، تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ جو نبی پیش کر رہا ہے یہ حق ہے، اور اس سے اوپر کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا۔ اور ہمیشہ یہ چیلنج جو ہوتا تھا یہ ایک چیلنج ہوتا تھا قوم والوں کے سامنے کہ اگر تمہارے پاس بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو لے کر آؤ، تو اس چیلنج کو کوئی پورا نہ کر سکا۔ جیسے یہ قرآن ہے، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو اس کو 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا۔ تو یہ چیز ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ ہے، مطلب جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ ہے، وہ بنایا ہوا خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے جیسا کہ ایشور، بھگوان، دیوتا بنائے ہوئے خدا ہے نا، تو وہ بنایا ہوا خدا نہیں ہے۔ وہ چیلنج پیش کرتا ہے کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کو بلا کر لے آؤ، اور اس چیلنج کو پورا کر دو تو پھر میں مان لوں گا۔ تو آج تک اس چیلنج کو کوئی ایک صورت بنا کے لے کر آ سکا ہے؟ مطلب صورت کو چھوٹی، بہت ہی چھوٹی صورتیں، سب سے چھوٹی صورتیں قرآن کی، لیکن اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا اس چیلنج کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، 143 آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، یہ سورہ بقرہ کی 24 آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ،
اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ تھا اوپن چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی جو اس ٹائم پر موجود تھے جبکہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یہ اوپن چیلنج ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اس ٹائم بھی کوئی پورا نہ کر سکا اور آج بھی کوئی پورا نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو خدا ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اپنا تعارف اللہ نے کرایا نا کہ وہ اللہ ہے، وہ بنایا ہوا خدا نہیں ہے۔ تو جب معجزہ پیش کر دیا جاتا تھا یہ ختمی دلیل ہوتا تھا قوم والوں کے لیے، اس کے بعد بھی کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اٹھا دیتا تھا، یعنی دنیا سے ختم کر دیتا تھا۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی اور ان کا جو معجزہ تھا وہ فرمائشی معجزہ تھا۔ انہیں کہا تھا کہ پہاڑ پھٹے، اونٹنی نکلے، ساتھ بچہ بھی ہو تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے، حالانکہ ان کا فرمائشی معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزات دکھائے تو ان کی قوم ایمان نہ لائی تو ان کو ختم کر دیا گیا۔ سورۃ یہ ہے سورۃ قمر کی یہ آیات ہیں 29، 30 اور 31۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کے اس کی پونچیں کاٹ ڈالی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ سورۃ قمر کی آیت ہے 42، جس میں یہ ذکر ہے اس کا قوم فرعون کا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا۔ وہ قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اس پہ جو معجزہ ہے وہ تمام حجت ہے، یعنی اس کے ذریعے سے رسولوں نے معجزات کے ذریعے سے دعوت دی قوم والوں کو اور ان پر حقیقت واضح ہو گئی بغیر شک و شبہ کے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کی قوم پر اتمام حجت کی جا سکے۔ یہ آیت نمبر سورۃ بقرہ کی 213 ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا انہی میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا، زدم زدہ، ورنہ کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی بس ضد کی وجہ سے۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پر پہلے جو تھا وہ ایک ہی مذہب تھا لیکن بعد میں یہ پھر اختلافات ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو رسولوں کو بھیجا۔ تو تمام حجت کے لیے تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی ابھی ہمارے درمیان رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے، رسولوں کا ہونا ضروری ہے، معجزہ ہے ہمارے پاس لیکن اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہ انڈائریکٹلی ہمارے لیے معجزہ۔ پھر کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے معجزہ اور کتاب دونوں کا تعلق بھی رسول سے ہوتا ہے۔ رسول جب دنیا سے اٹھا لیا جاتا تھا یعنی وفات ہو جاتی تھی تو معجزہ بھی ختم کر دیا جاتا تھا، اور کتابیں جیسے پرانے رسولوں پر جو کتابیں اتری ان میں رد و بدل ہو جاتا تھا، لیکن آج قرآن اسی طرح سے موجود ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے تو ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں پر تمام حجت کی ذمہ داری کون ادا کرتا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 اہم فیصلے کیے۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنا تھا، تو پھر
انسانوں کو کون راہ راست پر رکھتا، کون ان کی اصلاح کرتا، ان کی بھلائی سوچتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فیصلے کیے کہ کار رسالت کی ذمہ داری پوری امت کو دے دی. پوری کی پوری امت اب ذمہ دار ہے کار رسالت کی ذمہ داری کی. یہ فرض ہے کہ اپنا یعنی ایک بھی آیت پتہ ہو تو وہ دوسروں تک پہنچا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آیت بھی پتہ ہے تو دوسرے تک پہنچا دو. تو کار رسالت کی ذمہ داری پوری امت کو دے دی، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، سب کو دے دی. سو البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح تمہیں ہم نے ایک درمیانی امت بنایا، یعنی درمیانی امت ہو تم. امت عادل بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے جو بچھڑے ہوئے لوگ ان کو اللہ سے ملاتی ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیں تم پر. یہ گواہی آخرت میں بھی دینی ہم نے بھی، اور جو انبیاء گزرے، رسول گزرے، ان نے بھی گواہی دینی ہے کہ ہم نے پیغام پوری امت تک پہنچا دیا. اور ہم سے بھی آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، آپ نے اپنا جو پیغام تھا اللہ کا وہ دوسرے تک پہنچایا. یہ پوچھا جائے گا آخرت میں. پھر معجزہ اور کتاب کو یکجا کر دیا. یہ وہی آیت ہے، آیت نمبر بقرہ کی 24، کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے نبی بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بلا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے جڑو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. معجزے اور کتاب کو یکجا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ آیت اوپن چیلنج بھی ہے. پھر معجزہ اور کتاب کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. سو ہجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، جس سے نبی کی بھی جان پہچان ہوتی ہے اور اللہ کی بھی. سو یاسین میں آتا ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن گواہی دے رہا ہے آپ کی رسالت پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب مزید ہم دیکھتے ہیں معجزات کو سمجھنے کی 2 سطحیں ہیں، یعنی کہ معجزہ کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے کہ یہ معجزہ ہے، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی. ڈائریکٹ کس طرح سے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں ماہر ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. جیسے فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے، تو انہوں نے بھی اسی طرح کا جادو دکھایا جیسا کہ وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں نہ آ سکے. تو پھر وہ جھک کے نا، وہ عاجز ہو گئے، حق نے ان کو جھکا دیا، پھر وہ ایمان لے آئے. وہ ڈائریکٹلی ایمان تھا ان کا، اور یہ ایمان بلند ترین ایمان میں سے ہے، بلند ترین ایمان ہے، اس سے پیدا ہونے والا ایمان. اور ہمارے لیے قرآن انڈائریکٹلی ہے. ظاہر ہے قرآن کس طرح سے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے چیلنج کو کوئی پورا نہ کر سکا، تو یہ معجزہ ہے. تو یہ جو ہے 2 اس کی سطحیں براہ راست اور بالواسطہ، انڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور قرآن اس ٹائم پہ ڈائریکٹلی ان کے لیے معجزہ تھا جو کہ زبان کے ماہر تھے. معجزہ بھی پھر اسی صورت میں دیا جاتا تھا جو چیز قوم میں عام ہوتی تھی. ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم والے تھے وہ ان کی زبان عربی تھی، ان کو اپنی زبان پہ ناز تھا، اور ان کی زبان ان کا ایمان و یقین تھا کہ اتنا ناز تھا، ہر بچہ شاعری کرتا تھا. تو زبان پہ ناز تھا کہ اس طرح کا کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا ہے کلام. جب قرآن کا کلام آیا
تو جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ عاجز ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے شاعری بھی چھوڑ دی کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. وہ کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو وہ عاجز ہو گئے، ان کو ماننا پڑا، تو پھر انہوں نے شاعری چھوڑ دی. تو آج ہمارے لیے یہ انڈائریکٹلی معجزہ ہے. اس کے چیلنج کو پورا نہ کر سکا تو اس وجہ سے. اب ثابت یہ ہوا کہ آج قرآن کے بغیر حقیقت تک رسائی ناممکن ہے. قرآن حتمی دلیل ہے، اور یہ بیک وقت قرآن ایمان باللہ کے تینوں عقلی دلائل کا ثبوت پیش کرتا ہے. تینوں دلائل خدا کے وجود کا ثبوت، خدا کی وحدانیت کا ثبوت، خدا کی شناخت کا ثبوت. ان تینوں پہ ہم نے عقل سے بھی ہم نے واضح کیا، اور قرآنی آیات کے ذریعے سے بھی ہم نے اس چیز کو واضح کیا، خدا کی موجودگی کو، وحدانیت کو، شناخت کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا کردار اس طرح اب دلیل نہیں رہا جس طرح ان کی زندگی میں تھا، لیکن کتاب اور معجزہ تو موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک کر دیا. کتاب پہلے الگ ہوتی تھی، معجزہ الگ ہوتا تھا. اب کتاب اور معجزے کو ایک کر دیا، اور یہ اتمام حجت ہے. اس کے علاوہ کوئی دین قرآن میں آتا قبول نہ کیا جائے گا. یہ دین محمدی کے علاوہ کوئی دین قبول نہ کیا جائے گا. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو دین ہے جس پہ ہم ایمان لے کے ہیں، دین اسلام، یہ بالکل برحق دین ہے، سچا دین ہے. ہم نے واضح بالکل دلائل سے واضح کر دیا اس بات کو. تو پتہ چلا کہ قرآن کا نازل ہونا، اس کا معجزہ ہونا، اور 1400 سال تک اس کا چیلنج پورا نہ ہو سکنا، یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ اس کو ہمیں ماننا پڑے گا دل سے کہ قرآن معجزہ ہے، اور 14 سال گزرنے کے بعد اس کے چیلنج کو پورا نہ ہو سکنا، پھر اس کا نازل ہونا. ان تین نکات کے باوجود آج اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. مومنون میں آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں، تو اس کا حساب خدا کے ہاں ہوگا. کوئی شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے. پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 75 ہے، اور ہم نے ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات خدا کی ہے، اور جو کچھ وہ افطرا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا. یہ سب چیزیں ہم پر واضح ہو گئی ہیں. اب نیکسٹ میں یہ قرآن مجید کی حقانیت کے چند دلائل ہیں، مطلب جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے برحق ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں دنیا میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ ہمارے اپنے دنیا یعنی کائنات میں بھی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں آفاق میں، آسمان میں، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کے اندر بھی. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. بچے کی پیدائش، یعنی کس طرح سے بچہ کی جو پیدائش کی سٹیجز ہیں، وہ تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ جو سٹیجز جو قرآن نے بتائی ہیں بالکل سیم سٹیجز ہیں. یہ آج سائنس میں ترقی کی وجہ سے کئی حقائق قرآن میں دریافت ہو چکے ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم موجود نہیں تھا. سب سے بڑی دلیل رحم مادر میں بچے کی تخلیق کے مراحل سے متعلق قرآنی آیات ہیں، جن کے مطالعے کے بعد پروفیسر کیتھ مور، جو اس فیلڈ کے ماہر تھے، نان مسلم تھے، انہوں نے قرآن کی حقانیت کی گواہی دی. غیر مسلم کی شہادتیں بھی موجود ہیں.
اس کے علاوہ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 ہے، 12، 13، 14۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفہ کو ہم نے معلق شے بنا دیا، پھر اس معلق شے کو گوشت کا چبایا ہوا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ اس کے پروفیسر کیتھ مور کے کومنٹس ہیں۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں قرآن میں موجود تخلیق انسانی سے متعلق بعض عبارات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبارات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا یا اللہ کی طرف سے ہی آئی ہیں، کیونکہ اس ضمن میں بہت سا علم ان کے جانے کے کئی صدیوں بعد ہی دریافت ہوا۔ میرے لیے یہ امر ثابت کر دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خدا یا اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی شہادتیں موجود ہیں کہ وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو شناخت ہے، یہ پروفیسر کیتھ مور بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، ان کے نزدیک بھی وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ خدا کی موجودگی کو بھی مانتے ہیں، وحدانیت کو بھی، لیکن خدا کی شناخت کو نہیں مانتے ہیں وہ کہ وہ خدا ہے، یعنی اس پہ وہ وہ اللہ ہے، اس پہ مان لے کر آنا ہے، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے۔ یہ لاسٹ میں شعوری اور غیر شعوری ایمان کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح ہم کریں گے۔ ہمارا جو پہلا سیشن تھا اس میں ہم نے غیر شعوری ایمان کو تفصیلاً اس پر بات کی تھی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے غیر شعوری ایمان اور شعوری، اور آج جو ہے وہ اس کو شعوری ایمان کو بھی ساتھ سمجھیں گے۔ غیر شعوری ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو غیبی حقائق ہیں، غیب میں چھپے ہوئے حقائق ہیں، ان کو محض دل کی گواہی پر قبول کرنا، یعنی ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، دلائل نہیں ہے، دل کہتا ہے یہ چیز حقیقت ہے، تو ہم تب ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ غیبی حقائق یعنی جو ہماری ایمانیات ہیں، یہ غیبی حقائق ہیں، ان دیکھیں ان سین ریالٹیز ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر، آخرت پر ایمان، باللہ ایمان بالآخرہ، ایمان برسالت، تو یہ ہمارا دل گواہی دے رہا ہے اس بات پر کہ یہ حقیقتیں ہیں، جبکہ دل کے ساتھ ذرا دماغ کی گواہی بھی چاہیے، وہ جو شعوری ایمان کے اندر ہے۔ یہ جو غیر شعوری ایمان ہے اس میں صرف دل کی گواہی ہے، آپ دل سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دین سچا ہے، دین ہے۔ ظاہر ہے جو دل ہے، جو ہماری روح ہے، وہ تو روح ربانی، وہ تو اس ٹائم سے ہے، اور جو غیر مسلم ہے ظاہر ہے ان کے اندر بھی یہ چیز ہے، وہ بھی روح ہے ان کے اندر بھی، کافروں کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی ہے، اور رب کی پہچان تو ہر انسان کے اندر ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اور اس کی گواہی ہمارا اندر خود دیتا ہے۔ بعض اوقات جب ہم مشکل میں ٹائم میں پھنستے ہیں، کافر بھی قرآن میں آتا ہے کہ ان کی کشتی جب ڈولنے لگتی ہے تو پھر وہ پکارتے ہیں، اپنے جو خدا ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اور پھر خاص اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہ گواہی تو موجود ہے ہر انسان کے اندر۔ تو اس غیر شعوری ایمان کے اندر یا غیر شعوری ایمان یا غیر عقلی ایمان، یعنی عقل اس میں کا استعمال نہیں ہے، صرف دل کا استعمال ہے۔ جو شعوری ایمان ہے وہ ایمان جس میں غیبی حقائق کی حقانیت دل سے محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس چیز کو مانے، عقل بھی اس چیز کی گواہی دے غیبی حقائق کی، اور دل بھی اس چیز پر گواہ بنے۔ ذرا جو عقل ہے، عقل سے ہم ثابت نہیں کریں گے کسی چیز کو۔ آج جو دور ہے وہ سائنسی دور ہے، عقل کی کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے چیزوں کو،
دلائل کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے. تو جب تک کہ ہم صحیح طرح سے نہیں سمجھائیں گے کسی کو عقل سے بھی اور اپنے دین کے بارے میں اور دل سے بھی، تو سمجھنا دوسرے کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہاں اس میں جو ہے وہ دل کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی گواہی ہوتی ہے شعوری ایمان میں. اللہ تعالیٰ کتنی آیات ہیں قرآن کے اندر جس میں ہمارا جو دماغ ہے اس پہ توڑے مارتا ہے کہ تم عقل شعور نہیں رکھتے، تم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے ہو تم. تو یہ ایمان جو یہ اللہ کو جو شعوری ایمان ہے یہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اولو الالباب یعنی جو نیک لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، ان کا ایمان ہے یہ والا. جیسا کہ وہ لائے تھے نا جادوگر ایمان، شعور کی بیس پہ لائے تھے. نہ ان کو کمپنی میسر تھی نیک لوگوں کی، نہ ہی ان کو کوئی انہوں نے اسکار اعمال کیے تھے جو کہ غیر شعوری ایمان کا حصول ہے. ان کا ایمان شعوری تھا، غیر شعوری نہیں تھا. اس کے حصول کے جو ذرائع ہیں غیر شعوری ایمان کے، وہ صحبت صالحین یعنی نیک لوگوں کی کمپنی اختیار کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان اوپر جاتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان اوپر جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جی صورت ہے یہ، اس کے علاوہ جو اعمال و اذکار کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان اوپر جائے گا. ایمان اس کے ساتھ آیات بھی ہیں. جو غیر شعوری ایمان ہے اس میں یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو. سورۃ حجرات میں ہے، یعنی نیک لوگوں کی کمپنی میں آپ کو ایمان حاصل ہوگا، غیر شعوری ایمان. اس کے علاوہ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ابھی تک. تم خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ابھی تم وہ کہتے تھے دیہاتی کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم اسلام لائے ہو. تم اعمال کرو گے تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ بڑھے گا. اور جو شعوری ایمان ہے اس کے حصول کے ذرائع غور و فکر ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنا جس کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سمجھدار لوگوں کا ایمان ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمیں دوزخ کے حساب سے بچا لے. جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں پر جو کائنات میں پھیلی ہیں ان میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ اس کا حصول کے ذرائع ہے، غور و فکر کرنا. اس کے غیر شعوری ایمان اور شعوری ایمان کے فوائد اور نقصانات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. فوائد کیا ہیں؟ غیر شعوری ایمان کے تفکر اور تدبر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کو زیادہ سوچو بچار نہیں کرنا پڑتا ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصانات اس کے کیا ہیں؟ ایک سطح برقرار رکھنا آسان نہیں. صحبت میسر آ گئی یا عمال کرنے شروع کر دیے تو ایمان بڑھ گیا ورنہ کم ہو گیا. پھر فتنوں کو سمجھنے کی استطاعت نہیں. جو آج کل فتنے پھیلے ہوئے، دجالی فتنہ سب بہت بڑا فتنہ ہے، تو ہمیں علم نہیں ہوگا، ہمیں شعور نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. جب ہمیں علم ہوگا کہ
سو کہف میں جیسے ذکر ہے دجال کا، تو وہ آئے گا تو کس طرح سے حدیث بھی ہیں کہ کیا کرے گا وہ، اپنے آپ کو کیا شو آف کرے گا، میں کون ہوں، سارا اس کا سب کچھ بیان کیا جو قرآن میں. تو ہم جب تک کہ ہمارے پاس شعوری ایمان نہیں ہوگا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں دجال سے. موجودہ سائنسی دور میں انسان اب بغیر عقلی دلیل کے حقیقت کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، یعنی سائنس کی بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ جو عقل کی کسوٹی پہ ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے عقل بھی ضروری ہے، اس کا استعمال. پھر جو شعوری ایمان ہے اس کے فوائد، فتنوں سے بچنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. جو بڑے بڑے فتنے ہیں، دجالی فتنہ ہے یا جو بے پردگی کا فتنہ ہے بہت بڑا جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اس سے ہمیں علم ہو جائے گا اس کے بارے میں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ایمان کی سطح قدرے برقرار رہتی ہے، ایک جیسی رہتی ہے ایمان کی سطح. اللہ کے نزدیک یہ ایمان زیادہ مستحسن ہے، زیادہ مستحسن ہے یہ ایمان جو شعوری ایمان ہے. یہ آیت کوٹ کی ہوئی ہے جو بھی میں نے بتائی، آل عمران کی آیت نمبر 190، جو زمین آسمان کی تخلیق، دن رات کے آنے جانے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے. آج کے عظیم دینی فرائض میں حائل رکاوٹوں کو عبور کرنے کی استطاعت اور انسان کے عمل و کردار پر گہرا اثر، یعنی استطاعت ہے، انسان سمجھ سکتا ہے فرائض کو اپنے عظیم ان میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو یعنی عبور کر سکتا ہے، اور انسان کے عمل اور کردار پر گہرا اثر دکھائی دیتا ہے شعوری ایمان کا. یہ آیات ہیں. آل عمران کی 195 آیت ہے. فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کی جنس ہو. تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو مشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے، خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے. یعنی یہ والا ایمان جو ہے اس کے لیے عمل کرنے والے کے لیے، عمل کو جو عمل کرتا ہے اس کو میں ضائع نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے لیے وطن چھوڑ گئے. وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہے، اپنا وطن چھوڑنا. یہ وہ والے ایمان والے تھے جو جن کا پختہ ایمان تھا اور پھر ایمان میں اوپر نیچے نہیں ہوئے، پھر ایک ایمان رہا ان کا، پھر ان نے قربانیاں بھی دی. یہ انہی کا ذکر ہے کہ وہ میرے لیے، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، یہ شعوری ایمان ہے کہ پتہ چل گیا کہ یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر اپنا ایمان سیف نہیں رہ سکتا ہے، تو پھر انہیں ہجرت کر لی، اور پھر ہجرت کرنا اس ٹائم فرض بھی ہو گیا تھا. یہ وہی ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان تھا. اور گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے قتل کیے گئے، ان کے گناہ دور کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا. آج ہم نے اپنے جنت کو بڑا آسان کر دیا ہے کہ بڑی آسانی سے جنت مل جائے گی. تو اللہ تو ٹیسٹ لے گا، وہ اس نے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک کی کمی سے، خوف سے. اب یہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ذرا یہ ایمان ہے، اس کو بھی جو اللہ کو پسند ہے اس کو بھی ہم نے کھول کے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے. پھر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ تفکر اور تدبر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس میں زیادہ سوچو بچار کی اس میں نقصانات یہ ہیں کہ تفکر اور تدبر کی ضرورت ہے، یعنی زیادہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے، گہرائی میں جانا پڑتا ہے، تفکر کرنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آج کا سیشن یہاں تک ہی تھا. اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ ایمان باللہ کا ہمارے تصور، یعنی جو کمپلیٹ کانسیپٹ ہے ایمان باللہ کا،
وہ ہم سمجھیں گے. اس کے اندر توحید کو سمجھا جائے گا, شرک کی اقسام کو سمجھایا جائے گا, جو کہ یہ پورا ایک کمپلیٹ کانسیپٹ ہے ایمان باللہ کا, شرک. تو ہمارا جو پہلا رکن ہے ایمان کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو لاسٹ میں آپ کے سوالات لے لیتے ہیں. جی معلمہ جزاک اللہ خیراً کثیراً. بہت ہی اہم نکات کی طرف آپ نے آج اس لیکچر میں توجہ دلوائی ہے. اور پہلے حقیقت میں کہ ہم جب خدا کے لفظ پر غور کرتے ہیں تو اتنا ہمارا غور و فکر یا تدبر نہیں ہوتا, ہم بس یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. لیکن آج کے لیکچر نے یقیناً ہم تمام کے ذہن کو ایک کلک کیا ہے کہ خدا کے لفظ کو ہم نے سمجھا اور ہم ایمان کیوں لا رہے ہیں, اور ہمارا ایمان کس لیول پر ہے, شعوری ہے یا غیر شعوری ہے, اور ہم اس پہ تدبر کرنا ایک دلیل آئی ہمارے پاس. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے لیکچر سے ہماری طالبات نے بہت استفادہ کیا ہوگا. اگر آپ طالبات میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ یہاں لکھ کر چیٹ باکس میں بھی بھیج سکتے ہیں, اور اگر آپ معلمہ سے براہ راست سوال کرنا چاہتی ہیں تو اپنا ہینڈ ریزیو ہینڈ کر دیجئے, ہم آپ کا مائک انمیوٹ کر دیں گے. تقریباً کچھ سیکنڈ ہے ہمارے پاس, آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. جی سسٹر سلمہ کا میسج آیا ہے کہ انہیں لیکچر بہت اچھا رہا, ان کے لیے مفید. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی میں فاضلہ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گی ہماری طالبات سے کہ اس لیکچر سے آج کی آپ کو کتنا فائدہ ہوا, آپ اپنا ریویو بھی ضرور دیجیے گا, تاکہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کتنا اس بات کو سمجھ رہے ہیں, اس کی اہمیت کو, اس کورس کو. اور جیسے کہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ اب جو فریضہ ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں, جو ان کو جس کے لیے بھیجا گیا تھا, اب وہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. تو بحیثیت خواتین ہم نے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے خود اس کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تبھی ہم آگے ایک اچھی داعیہ کے طور پر یہ کام کر سکتے ہیں. تو اپنا ریویو بھی اس سلسلے میں آپ لوگ ضرور دیا کریں. الحمدللہ. جی ہماری ایک سسٹر لیزا فاطمہ صاحبہ نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے, میں آپ کا مائک انمیوٹ کر دیتی ہوں, آپ اپنا سوال معلمہ سے کر سکتی ہیں. ابھی ہمارے پاس 2 سیکنڈ ہیں. جی لیزا فاطمہ, آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا گیا ہے, آپ پلیز اپنا سوال کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ اکثر یوٹیوب وغیرہ پہ کمنٹ سیکشن میں کچھ لوگ جو ہے دلائل مانگتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے مانگا تھا کہ اسی بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں, تو میں نے قرآن پاک زیادہ تو نہیں لیکن سارا تو نہیں لیکن تھوڑا بہت ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے, سارا نہیں پڑھا. اس وجہ سے میرے پاس اتنے دلائل نہیں. اس میں تھا کہ فزکس جو ہے اس بندے نے یا جو بھی لڑکی تھی لڑکا تھا اس نے یہ کیا تھا سوال
کہ اکثر ہم لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں گاڑی میں، فزکس میں یہ ہے، تو جب ہم ایک دم جب گاڑی جو ہے رکتی ہے تو آگے کی طرف سب پش اپ ہوتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل دی ہے آپ کے قرآن پاک میں؟ تو اس وقت میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ جی، یہ سائنس سے متعلق ہے سوال، تو اس میں کہ جو بہت زیادہ معلومات ہیں اس کے پاس اس سے متعلق، مطلب ابھی میرے مائنڈ میں نہیں ہے اس کا جواب، لیکن انشاءاللہ میں نیکسٹ میں بھی آپ کو نیکسٹ میں آپ کو میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا آپ کو۔ جی موٹی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ مزید اگر کسی طالبہ کا سوال ہو تو آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو مریم اس پہ تدبر کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک